رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے یا اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نواز دے آئے یا اللہ تو نواز دے آئے نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تو عفو فرما اے رحیم رحم فرما یا اللہ تو عفو فرما اے رحیم رحم فرما ڈھونڈے تیری رحمت یا اللہ ڈھونڈے ہے تیری رحمت ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے سو بہانے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مسجد نبوی کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے محبوب ہے کہ جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے دلدار بڑے دیکھے محبوب بڑے دیکھے دلدار
دیدار بڑے دیکھے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے وہ آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا ہے بیٹھا ہے چٹائی مگر عرش کے نشین ہے تو چاہے تو ہر شب مثال شب اسرار تو چاہے تو ہر شب مثال شب اسرار تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے آقا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے یا رسول اللہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تم جس سے خفا ہو وہی مردود خلائق اگر تم جس سے خفا ہو وہی مردود خلائق اور راضی ہوئے جس سے وہ صدیق و غنی ہے راضی ہوئے جس سے وہ صدیق و غنی ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ ہم سبھی راحت تسکین میں ڈھل جاتے ہیں اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں لمحہ لمحہ یا رسول اللہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ وہ غلام اپنا بنا لے تو بنے بات میری اوج پر اپنے مقدر کا ستارہ ہوگا اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو اتنا دیں گے کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا منگتا تو رہا منگتا ارے کوئی شاہوں میں دکھاؤ جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو خود بھیگ دے اور خود کہہ منگتے کا بھلا ہو آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں اور دشمن آ جائے تو چادر پہ بچھا دیتے ہیں ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے کوئی اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی
سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا مقدر ہے، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ محمد کی باتیں، محمد کی نعتیں، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ کہہ دے صلی اللہ سلسلہ نقشبندیہ کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یوم منا رہے ہیں، یہ تابعداری سے ملتا ہے۔ تو ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ہو گئے وقت کے امام ہو، اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، اور بادشاہ ہم ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے۔ سب نظام ہو گئے، ہو گئے ختم سب نظام ہو، جب بلایا جب بلایا یہ مجھ پہ کرنا سب پہ ہے، مطلب میرے پہ ہے کہ 6 مطلب ادھر پیسے کے ہم، جب بلایا آپ نے ہمیں، جب بلایا آپ نے ہمیں، انتظام ہو گئے، سارے انتظام ہو گئے۔ دو شعر سبحان اللہ کی فرمائش ہے خواجہ غریب النواز کی شان میں، بند کر دیں اس کو۔ تو تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، اور میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ جی، میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو میرے خواجہ، اب تو نواز دو میرے مرشد، اب تو نواز دو، بس تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات، اور میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز مرشد پہ کیوں نہ ہو، میرا مرشد بندہ نواز ہے، میرا مرشد بندہ، اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آس کہاں، یہاں سب کی
بھر دی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھر دی ہے یہ بڑے غریب نواز ہیں اور جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں وہی آپ لینے وہی جگہ بس تیری ایک نگاہ کی بات ہے. اب حضرت علامہ مولانا رضا نقشبندی دامن برکت والیہ درس کے بعد انشاءاللہ حضرت ام المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر بیان کریں گے. ذرا محبت سے آگے اگر تشریف لائیں محبت سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت والیان گلزار مدینہ انجمن گلزار مدینہ آستان عالیہ گلزار مدینہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه فالله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اس کی کرم نوازیاں اس رب کی عنایتیں کہ اس رب نے ہمیں نسبت والا بنایا اور نسبت بھی کوئی عام نسبت نہیں رکھی. نسبت ان کی رکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور پھر نسبت ان کی رکھی جو اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق. اور یہ بے شک یہ صرف رب کا کرم ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی استطاعت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نسبت والا بنا سکے. اس رب نے ہمیں نسبت عطا کی تو نسبت والے بن گئے. تو کرم صرف رب کا ہے، اس کے شکر بھی صرف رب کا ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس نسبت پر قائم رکھے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے، ہمیں بد عقیدگی سے بچائے. ہمارا جو تعلق جڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ جڑا ہے. حضرات گرامی الحمدللہ اس پرانی انجمن کی توسط سے ہم ہر ہفتے جمعرات کے دن جمع ہوتے ہیں اور قرآن مجید و فرقان حمید کا مختصر سا درس سماعت کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن پاک کی ہدایت ہے وہ ہمارے دل میں سما جائے. ہم اپنے دل کو نور قرآن سے منور کر لیں، کیونکہ جب یہ دل نور قرآن سے منور ہوگا تبھی اس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو تسلسل کے ساتھ درس قرآن جاری ہے. ہم سورہ مائدہ پر ہیں اور سورہ مائدہ کا یہ تیسرا رکوع انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے گزشتہ درس میں شروع کیا. آج انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع کی چند آیات انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور پھر جو آج کا جو خاص موضوع ہے اس موضوع کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ کلام کریں گے. ہمیشہ کی طرح جو گزشتہ درس تھا اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس کو پچھلے درس سے میں جوڑوں گا. گزشتہ درس میں ایک جو بڑا خاص نقطہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب نے ہمیں وہ نسخہ بتا دیا کہ اگر یہ کر لو گے تو اللہ فرماتا پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قال اللہ انی معکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کس کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے لئن اقمتم الصلاۃ، ان کے ساتھ ہوں جو نماز قائم کرتے ہیں، وآتیتم الزکاۃ، ان کے ساتھ ہوں جو زکات ادا کرتے ہیں، وآمنتم برسلی، اور جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، وعزرتموہم، اور جو ان کی تعظیم کرتے ہیں، رسولوں کی تعظیم کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں، قرضاً حسناً، قرض حسنہ دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم یہ سب کرو گے تو ایک تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر اللہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا، مِن تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے میں نسخہ بتا دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا ہے، اس کی جنتوں میں جانا ہے، اپنے تمام گناہوں کو معاف کروانا ہے، اپنی بخشش کروانی ہے، تو پھر اس کا نسخہ یہ ہے کہ نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسولوں کی تعظیم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ جب تم یہ کرو گے تو گویا تم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ آج جن آیت کریمہ سے ہم چلا آغاز کرنے، اللہ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ۔ اچھا یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے، کیونکہ پیچھے بھی اہل کتاب کا ذکر تھا، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور اوپر بھی تذکرہ یہودیوں کا ہی تھا، اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم یہ کرو گے۔ تو یہ جو میسج ہے بنیادی طور پر یہ ہمارے لیے بھی وہی میسج ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان لوگوں کی جو بد عہدیت تھی، جو انہوں نے عہد توڑے، یہودیوں نے بہت بے شمار عہد توڑے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے عہد تھے سب کو پامال کیا۔ اللہ فرماتا ہے لعنہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر لعنت فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اچھا یہ اکثر ہم لفظ سنتے ہیں کہ اللہ کی لعنت، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا جو یہ لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ جعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ جب دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت کر دیتا ہے تو جو دلوں کے سخت ہونے کا ایک انجام ہے وہ یہ کہ جو سخت دل والا ہوتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے، میں حج اور عمرے پر بھی بہت سے لوگوں کو ان کی آبزرویشن کرتا رہا کہ وہ کھڑے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ معافی طلب کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن وہ معافی نہ مانگے پھر گناہ کرے تو ایک اور سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پھر گناہ کرے ایک اور سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو وہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو پھر اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتا، وہ معافی بھی نہیں مانگتا، وہ توبہ بھی نہیں کرتا، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو یہ تو دلوں کا معاملہ ہے، ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے وقت ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ دل کی طرف۔ ہم اپنی تمام تر توجہ دل کی طرف لے کر اللہ ہو کا ورد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارے دل میں کشادگی آ جائے، ہمارے دل میں وہ تاثیر آ جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
اللہ اللہ کہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ جو دل سخت ہو جاتا ہے، آقا کریم کی حدیث پاک ہے، صحابہ کریم تشریف فرماتے ہیں، پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے پر جب پانی لگتا ہے تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے اس طرح دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل پر زنگ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو، دل کا زنگ دور ہو جائے. موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو، تمہارے دل کا جو زنگ ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے نسخہ بتا دیا کہ جب دل سخت ہو جائے، جب دل پہ زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو مٹانے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور یہ جو لوگ تھے جن کے دل سخت ہو گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے ٹھکانوں سے اپنی جگہ سے بدل دیا کرتے ہیں. یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی لایا کرتے تھے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس کو ہٹا دیتے تھے، تعریف کر دیتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتیں تھیں انہیں وہ بھلا دیتے تھے. اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا آج ہم بھی اسی ڈگر پر نہیں چلتے؟ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو بھلا نہیں دیتے؟ جو رب نے ہم سے کلام کیا ہے کیا ہم اس کلام کو پس پوچھ نہیں ڈال دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ نصیحتوں کو بھلا بیٹھتے وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَانِيَةٍ، اور تم ہمیشہ ان کی جو دغا ہے، جو ان کی جو دغا والی عادت ہے اس سے تم اترا رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہے ان کی جو یہ شرارتیں ہیں، جو ان کی خائنی والی جو عادتیں ہیں، ان سے آپ ہمیشہ مطلع رہیں گے. جو ان کی خباثتیں ہیں ان سے آپ مطلع رہیں گے. الا قلیلا، مگر ان کے علاوہ سے تھوڑے ہوں گے کہ جو نیک ہوں گے. باقی جتنے بھی ہیں وہ خائن ہوں گے، وہ فسادی ہوں گے. اور آج بھی اگر دیکھیں تو تمام اقوام میں جو سب سے زیادہ فسادی ہے وہ یہودی ہے. سب سے زیادہ جو فسادی ہے، سب سے زیادہ جو شر پسند ہے وہ یہودی ہے. اللہ فرماتا ہے الا قلیلا، مگر میں سے بہت تھوڑے ہوں گے جو کہ ایمان لے آئیں گے، بہت تھوڑے ہوں گے جو کہ نیک ہوں گے. فاعف عنہم واصفح، اور اے محبوب آپ انہیں معاف کر دیں اور اب ان سے درگزر کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کو ایک درس فرما رہا ہے کہ اس وقت آپ مدینہ پاک میں آئے ہیں، اس وقت آپ کا مقابلہ کفار سے بھی ہے جو کہ مکے میں بیٹھے، اور آپ کا مقابلہ یہودیوں سے بھی ہے جو یہاں پر ہے. لیکن اس وقت آپ ان کو درگزر کر دیں، ان کو چھوڑ دیں. اس وقت ان سے لڑنے کا آپ کو حکم نہیں ہے. اس وقت آپ ساری توجہ کفار کی طرف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور پھر جب جہاد کا حکم ہوا تب یہودیوں کے ساتھ جہاد ہوا اور ان کو شکست دی. تو یہ سیاست کا ایک گر ہے کہ تمام محاذ ایک ساتھ نہیں کھولے جاتے. ایک محاذ کو پورا کیا جاتا ہے، جب وہ سر ہو جاتا ہے تب دوسرے محاذ کی طرف جایا جاتا ہے. تو آقا کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سیاست کا فن عطا فرمایا کہ آپ سے بڑا سیاستدان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، آپ سے بڑا سپہ سالار اس دنیا میں کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابھی آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر فرمائیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، انہیں محبوب رکھتا ہے. تو آپ ان پر احسان کریں، انہیں چھوڑ دیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان میں سے جنہوں نے یہ کہا اِنَّا نَصَارَى، کہ ہم نصارہ ہیں. نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو. اللہ فرماتا ہے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقهم، تو ہم نے ان سے عہد لیا. فنسوا حظا مما ذکروا به، تو وہ بھی جو نصیحتوں کا جو بہت بڑا حصہ تھا اس کو وہ بھلا بیٹھے. فغرینا بینہم، تو ہم نے ان کے لیے فغرینا بینہم العداوۃ وبغضاء الی یوم القیامۃ، ہم نے ان کی آپس میں دشمنی کر دی اور یہ دشمنی ان کی قیامت تک جاری رہے.
اب دیکھیے کلام پاک میں اگر کوئی چیز آ گئی تو پھر زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بدل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان یہودیوں میں اور ان عیسائیوں میں ہم نے دشمنی کر دی اور یہ دشمنی قیامت تک جاری رہے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو ان میں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ایسی دشمنی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں۔ یہودیوں میں فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں، عیسائیوں میں فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو آج معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا مشترکہ دشمن جو ہے مسلمان ہے۔ لیکن آج مسئلے حتن یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں اپنے سامنے ایک طاقتور دشمن نظر آ رہا ہے جس کے لیے وہ دونوں ایک ہو گئے۔ لیکن کلام پاک میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض ڈال دیا ہے، عداوت ڈال دی ہے، اور یہ تا قیامت رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور عنقریب اللہ انہیں بنا دے گا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا صلہ دے گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آپ کے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو آپ پر وہ ظاہر کرتے تھے جو آپ چھپاتے ہیں۔ پہلے بھی بیان آیا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر رسول بھیجا جو آپ کو وہ بتاتے ہیں جو آپ چھپاتے ہیں۔ رجم کی آیات، جو رجم کا جو حکم تھا کہ اگر کوئی رجم کس کو کیا جائے، اگر کوئی زنا کا مجرم ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، یہ جو یہودی یہ وہ ان آیات کو جو کہ توریت میں نازل ہوئی اس کو چھپا دیتے ہیں۔ آقا کریم نے ان آیات کی طرف نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی زنا کرے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اسی طرح توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، آقا علیہ السلام کا ذکر وہ اسے چھپا دیتے ہیں۔ انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، آقا علیہ السلام کا ذکر وہ اسے چھپا دیتے ہیں۔ آقا کریم نے وہ تمام باتیں ان کو کھول کے بتا دی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نبی ہے جو تم نے وہ باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم چھپاتے ہو۔ وہ یعفو عن کثیر، اور ان میں سے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ تم نے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور بے شک آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ وقد جاءکم، اور بے شک آیا تمہارے پاس من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور وہ کتاب المبین اور روشن کتاب۔ یہاں پر مفسرین کرام بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اور آئے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب، یہاں پر نور سے مراد آقا کریم کی ذات گرامی ہے اور روشن کتاب سے مراد ہے قرآن مجید و فرقان حمید۔ کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن پاک ہے اور روشن کتاب سے مراد بھی قرآن پاک ہے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیا اللہ پاک فرماتا ہے نور و کتاب مبین، نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر پہ شمس آئے اور سلمان آئے تو بات ہوگی نا کہ دو الگ الگ لوگ آئے، یہ تو مفہوم نہیں لے سکتے کہ ایک ہی شخص آیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نور و کتاب مبین، کہ نور آیا اور کتاب مبین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے پاس نور بھیجا، وہ نور میرے پیارے محبوب ہے، اور کتاب مبین یعنی وہ روشن کتاب جو کہ قرآن مجید و فرقان حمید۔ یہاں پر یہ بڑا یہ اہم موضوع ہے، لیکن آج وقت کچھ کم ہے اس لیے مختصراً آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ، اس کا ہلکا سا ایک جسے کہتے ہیں کہ مختصراً کلام کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے انشاءاللہ محفل میں اس پہ میں
تفصیل کلام کروں. یہاں پر آقا کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فرمایا، اور بات یہ ہے کہ آقا کریم واقعی نور ہے. اس میں کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے کہ آقا کریم نور ہے یا نہیں ہے. لیکن یہاں پر اکثر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے. اس بحث کی قطع ضرورت ہی نہیں ہے. میں مختصر آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کا نور تخلیق کیا. سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کا نور تخلیق کیا اور پھر پوری کائنات بنا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور آپ کی پیشانی پر رکھا. پھر وہ نور منتقل ہوا، انبیاء کرام میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا. حضرت عبداللہ سے وہ نور حضرت بی بی آمنہ تک پہنچا، اور جب پھر 12 ربیع الاول کو پیارے آقا کریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ ایسا نورانی منظر تھا کہ میں حجاز میں بیٹھ کر کیسر اور کسرا کے محلات دیکھ پاتی تھی. پورا زمانہ میرے لیے روشن ہو گیا تھا، اور یہ ایسا نور تھا کہ جس کی نورانیت آج تک قائم ہے. اور اگر کسی کو یہ شک ہو، کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا بشر، کہ میں بشر ہوں، تو بات یہ ہے کہ آقا کریم کے بشر ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ آقا کریم بشر نہیں ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. آقا کریم بشر ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جو نور و بشر کا جو مسئلہ ہے یہ سمجھ میں آ جائے. ہر انسان کی جو پورا جسم ہے، جو انسان ہے، اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک ہے اس کا بشری جسم اور ایک ہے اس کی روح. جو یہ جسم ہے ہمارا، اس میں سے اگر روح نکل جائے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں. ہر انسان کے اندر یہ جسم بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے. لیکن جو عام آدمی ہے اس کے اوپر جو یہ بشریت کا جو یہ غلبہ ہے وہ نورانیت یا روحانیت سے کے اوپر حاوی ہوتا ہے. روح اس کی بھی ہے لیکن اس کی روحانیت دبی ہوئی ہے، اس کی بشریت جو ہے وہ کمی ہے. لیکن آقا کریم کی جو روحانیت ہے وہ آپ کی بشریت پر حاوی ہے. آپ کی جو روحانیت ہے وہ آپ کی بشریت پر حاوی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ کی بشریت حاوی ہوتی تو آپ کو بھوک بھی لگتی تھی. آقا کریم کو بھوک بھی لگتی تھی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہوئی، دیکھیں ہم نے ایک پتھر پیٹ میں باندھا ہوا ہے. آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، آپ نے فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے. وہ جب بشریت غالب ہوتی تو آپ کو بھوک بھی لگتی، اور جب روحانیت غالب ہوتی تو آپ ایسے روزے رکھتے کہ افطار بھی نہیں کرتے پھر روزہ رکھتے. 100 میں مثال رکھتے، 2 دن رکھتے، 3 دن رکھتے. اور جب کوئی صحابی رکھنے کی کوشش کرتا تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے. وہ روحانیت کا غلبہ ہوتا، وہ نورانیت کا غلبہ ہوتا. تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آقا کریم پر وہ جو روحانیت اور جو نورانیت کا غلبہ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ بشریت دب گئی. تو بشر تھے لیکن وہ بشر اس لیے تھے کہ ہم انسانوں کو ہمیں فوقیت ملے کہ ہم بھی بشر ہیں، آقا کریم بھی بشر ہیں. لیکن اصل میں جو نور کا جو غلبہ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ جب معراج پر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو جو مجسم نور ہے حضرت جبریل وہ فرماتے ہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. فرماتے تم یہی رہو، میں آگے نکل جاتا ہوں. وہ نور ہے تو نکلے نا. تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہمارے عقیدے کا موضوع ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ
مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ کلام کروں گا. جب ذکر نور کا ہو رہا ہو تو یہ ایک ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ کسی دوسری چیز کو رکھی جائے تو اس کا اثر اس دوسری چیز پہ آ جاتا ہے. اگر کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ کسی چیز کو رکھے تو وہ چیز بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کسی گرم چیز کے ساتھ کسی چیز کو رکھا جائے تو اس میں بھی وہ گرماس آ جاتی ہے. اگر میگنیٹ کے ساتھ لوہا رکھا جائے تو اس میں بھی مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو آقا کریم نور تو جو اس نورانی ہستی کے ساتھ پوری زندگی رہے تو کیا اس میں نورانیت نہیں آئے گی؟ ذکر حضرت ابوبکر صدیق کا ہو اور ہم یہ نہ کہیں کہ اس پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بشر بنائے ان تمام بشر میں جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق. انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے اس کائنات میں تو حضرت ابوبکر صدیق ہے. بے شمار فضائل ہے لیکن ایک احسان جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا یہ شاید بہت کم لوگوں کو کے علم میں ہے لیکن وہ بہت بڑا احسان. اگر وہ احسان نہیں کرتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق کو احسان نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. وہ احسان کیا تھا؟ جب پیارے آقا کریم اس دنیا سے وصال فرما گئے پردہ فرما گئے یقینی طور پر بہت دکھ کا عالم تھا. ایک ایسی ہستی صحابہ کو چھوڑ کر چلے گئی جو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھی. صحابہ اس پر یقین نہیں کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق جلال کا یہ علم تھا. فرماتے اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ہر طرف دکھ ہے ہر طرف غم ہے لیکن اس دکھ اور غم میں منافقین موجود تھے اور منافقین نے ایک وار کیا اور وہ وار ایسا کاری تھا کہ اگر وہ وار چل جاتا تو مسلمان سارے مرتد ہو جاتے. اور وہ وار کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہائے کیا ہو گیا ہمارے رسول اللہ چلے گئے اب ساری رونقیں ختم ہو گئی. ساری رونقیں انہی کے دم سے تھی. ہم نماز پڑھتے تھے ان کے دم سے پڑھتے تھے. ہم روزے رکھتے تھے. ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اب کس کے لیے خرچ کریں گے؟ اب کس کے لیے راتوں کو جاگیں گے؟ اب کس کے لیے اٹھیں گے؟ بظاہر یہ ہمدردانہ رویہ تھا لیکن اس کے پیچھے زہر چھپا ہوا تھا. بظاہر یہ تھا کہ جب رسول اللہ چلے گئے تو اب ہم اس راستے پہ چل کر کیا کریں گے؟ اور جو یہ نئے مسلمان تھے نئے قبائل تھے ان میں سے کئی مرتد ہو گئے کئی دین اسلام سے خارج ہو گئے. ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی غمگین تھے. ہم بہت حاوی تھا لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کو اگر راستہ نہ دکھایا گیا تو یہ سب گمراہ ہو جائیں گے. آپ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے. آپ نے مسلمانوں کو جمع فرمایا. آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم عبادت اللہ کے لیے کرتے تھے یا اللہ کے رسول کے لیے کرتے تھے؟ سب کہنے لگے بے شک ہم تو اللہ کے لیے کرتے تھے. فرمانے کہ اگر تم اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے اگر تم رسول کے لیے عبادت کرتے تھے تو پھر رسول آج ہم میں نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے تو پھر اللہ حی ہے اللہ قیوم ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ یموت ہے. سب مسلمان کہنے لگے ہاں ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. فرمانے لگے کہ وہ رسول اللہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ساری قربانیاں دی آج وہ ہمیں نہیں ہے تو کیا ہم وہ راستہ چھوڑ دیں؟ تمام مسلمان کہنے لگے نہیں ہم وہ راستہ نہیں چھوڑیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے پھر آؤ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر اس دن حضرت ابوبکر صدیق یہ جرأت نہ کرتے تو یقیناً ہم ہلاک ہو جاتے. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایسا احسان ہے کہ ہم زندگی پر بھی اگر مانتے رہیں تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے وہ ہستی ہے کہ جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے. نص قطعی کہتے ہیں اگر قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہو جائے
تو اسے کہتے نسے قطعی. اگر آپ کسی کو صحابی ہونے سے انکار کر دیں, آپ کے فلاں صحابی نہیں تھا یا فلاں صحابی نہیں تھے, آپ گمراہ ہوں گے, آپ گناہگار ہوں گے. لیکن اگر حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ صحابی نہیں تھے تو اس کا ایمان خارج ہو جائے. اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پر اگر آپ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار سے اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر فرماتا. اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین, کہ ان دو میں سے وہ دوسرے تھے. یہ ہجرت کا واقعہ ہے. غار ثور میں محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے, دونوں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ثانی اثنین, اور دو میں سے دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار, اور جب وہ دونوں غار میں تھے. سورہ توبہ آیت نمبر 40. اذ یقول, تو انہوں نے فرمایا لصاحبہ, اپنے صاحب سے فرمایا. قرآن پاک کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ, اپنے صاحب سے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن, آپ غم نہ کریں, ان اللہ معنا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. آپ غم نہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ جس کے ساتھ ہو تو اس کا کوئی مال بھی نہیں باقا کر سکتا. اور یہ بات میں نے پیر کو شمس بھائی کی محفل تھی, اس میں بھی یہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو ہجرت کا جو واقعہ ہے, اس واقعے میں بے شمار اسباق ہیں. لیکن ایک بہت ہی خوبصورت بات جو کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی 3 خواہشات کیا ہیں. ہم سے کوئی پوچھے خواہشات کیا ہے, تو کہیں پیسہ مل جائے, کوئی پوزیشن مل جائے, بڑا مکان مل جائے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ کی 3 خواہشات کیا ہیں, تو فرماتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ان پر سے میں تکتا ہوں. پہلی خواہش. دوسری خواہش میرا مال ہو اور رسول اللہ ہو, میں رسول اللہ کی بارگاہ میں مال اپنا خرچ کرتا ہوں. تیسری خواہش رسول اللہ کے قدم اور میری بیٹھک ہو, آپ کے قدموں میں بیٹھا رہوں. تو ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام ادا کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ ہجرت فرماتے ہیں تو آپ کے گھر مبارک کو چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہوا ہے. آپ ان کے درمیان سے نکل کر جاتے ہیں, کسی کو نظر نہیں آتے. چھپ کر تو نہیں گئے نا, سب کے سامنے گئے, انہیں نظر نہیں آیا, لیکن غار ثور میں جا کر چھپ گئے. کیوں چھپ گئے؟ کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ میری آنکھیں ہوں اور رسول کا چہرہ ہو, میں انہیں دیکھتا رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم کیا کہ وہ آپ کی گود مبارک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں, آپ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں, رسول اللہ کو تک رہے ہیں. اور وہ موقع تھا کہ اس وقت کوئی عبادت اور دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا. اس وقت صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے جو اس عبادت میں مشغول تھے کہ چہرہ رسول کا ہو, آنکھیں ابوبکر کی ہو اور میں تکتا رہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیسا کرم فرمایا, آپ کی اس جو تمنا تھی کیسی پوری فرمائی کہ سفر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھی, حجر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھی, بدن میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھی, اور قبر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھی, زندگی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ, اور جب دنیا سے رسول تب بھی رسول اللہ کے ساتھ. ایسا مقام نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بس حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت کی طفیل ہمیں نسبت والا بنا دے, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی نسبت سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق کی شان ایسی ہے کہ اس شان پر ہمارے تمام کلام ختم ہو جاتے, جس کی شان میں آ کر کریم فرما دے کہ ابوبکر
جتنے لوگوں کے احسان تھے میں نے سب کے احسان چکا دیے، لیکن جو تمہارا جو غار والا احسان تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کہوں گا وہ تمہارا احسان چکا ہے۔ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آپ باتیں کرتے رہے، آپ کی شان میں گفتگو کرتے رہے، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ ہمارے کلام نیچے رہ جاتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نسبت والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمیں بدعقیدگی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔